PTI is much better organized on social media اور propaganda, اور انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں, ان کے اندر جذبہ بھی ہے, اور انہوں نے یہ ساری فارم آف کمیونیکیشن ماسٹر کر لی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی $1 لاکھ دیو تو اسی تانوں بنا دینے ہیں 1 month. ابھی ایک پروپوزل آئی ہے کہ یہ $1 لاکھ دیں نون لیگ تو ہم ان کے لیے ایک PTI جیسا ایک پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مگر یہ ادھر جاتے ہیں, بس کی بات نہیں, بس کی بات ہے, پیسہ تو بہت ہے پر کرتے نہیں ہیں, بیکاز ان کا سٹائل ہی فرق ہے, ان کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ ہی فرق ہے, اور یہ نقصان دے گا انہیں, اور ان کو بہت نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. حالانکہ ان کے ہاں ینگ لوگ ہیں جو پروفیشنل ٹائپس ہیں, مگر وہ بھی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کو نہیں سمجھ آتی. اور یہ سب سے ایڈوانٹیج PTI کا یہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جونیئر لیڈرشپ ہے, ینگ لیڈرشپ ہے, اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اب اس بات کو احساس ان کو ہو گیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ڈفرنٹ. اور ڈونٹ فرگیٹ PTI تو 5 سال سے لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں. نو ڈاؤٹ 5th جنریشن وار جب آئی انٹروڈیوس کرائی گئی, انہوں نے تو بالکل ان کے ساتھ آپ کمپٹیشن کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ پروپیگنڈا کے ماسٹرز ہیں. آپ دیکھیے نا یہ جو فارم 45 کا پروپیگنڈا ہے, اور اس میں کچھ ایڈیٹڈ فارم 45 بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن اس سے پبلک جو ہے, عام جو یوزر ہے, وہ انسپائر ہو سب جاتا یہ ہے. سارے یہی کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے کہ بھئی اگر اتنی ریگنگ ہوتی تو آپ کو اتنی سیٹس مل جاتی. اچھا, اب وہ ان کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے یہ کہ نہیں ہمیں زیادہ مل رہی تھی, ہمیں روکا گیا. 177 یہ بھی پروپیگنڈا ہے, ٹوٹل پروپیگنڈا ہے. ابھی پتہ چلے گا آگے جا کے کہ یہ کتنی سیٹیں ان کو ایکچولی ملتی ہیں اور کتنی نہیں ملتی, اور کتنے لوگ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور PDM کی گورنمنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو جا کے پتہ. اور اسی لیے یہ فکر مند ہیں, اسی لیے اتنا میسو پروپیگنڈا کیمپین چل رہا ہے. پریشر بھی اسی کی وجہ سے آئے گا, اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی انڈر پریشر رہیں گے اسی کیمپین کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کم از کم PTI کے سوشل میڈیا کا توڑ نہیں کر سکیں, وہ ہیں ڈیفینسو, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ اگریسو ہے, جو یہ وجہ ہے کہ ایکسپلینیشن پہ دوسری پارٹیز مجبور ہو جاتی ہیں. لیکن آگے چل کے مزید کیا کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز کیا ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ادھورا رہ گیا وہ سوال کہ کہیں نہ کہیں تو اس کو روکنا ہوگا نا, ایجیٹیشن اور یہ پروٹیسٹ کے سلسلے کو, کیونکہ عوام میں ایک میسج جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. کمیشن ویسے ہی بنایا جائے جیسے عمران خان صاحب کو بنا کے دیا گیا تھا تو معاملات سدھر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2013 کے الیکشنز ہوئے, 1 سال کے بعد خان صاحب نے شور ڈال دیا کہ الیکشنز رگ ہوئے, 35 پنچر ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. 1 سال تو وہ گھومتے رہے عدالتوں میں ادھر ادھر کے, جی 4 سیٹیں ہیں, یہ ہے. پھر 1 سال کے بعد انہوں نے ایک دم پوری الیکشن کو چیلنج کر دیا. تو اس وقت عمران پروجیکٹ لانچ ہو رہا تھا, وہ لانچ جو کام پورا نہیں ہوا تھا اس کو انہوں نے ری لانچ کیا کہ اب نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اور خان کو راستہ دینا ہے. اسی لیے پھر لانگ مارچز شروع ہو گئے. اس وقت پھر یہ ڈیمانڈ کریٹ کی گئی کہ جی ایک کمیشن بنائیں, کیونکہ 1 سال ہو چکا تھا, جہاں جہاں لوگوں نے چیلنجز کیے ہوئے تھے عدالتوں کے ذریعے یا ٹرائیبیونلز کے ذریعے, وہ فارغ ہو چکے تھے, تو وہ سٹیج ختم ہو چکی تھی. تو اس لیے پھر ایک کمیشن کی ڈیمانڈ, اور نواز شریف نے کہا بنا لو, اور بنا دی. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی تم بتاؤ کس کو اس کا سربراہ بنانا چاہتے, تو انہوں نے کہا ایک ایکس چیف جسٹس صاحب کا نام لیا, انہوں نے کہا بنا دو. تو 6 مہینے کے بعد ساری ایویڈنس دیکھ کے, اور اس وقت یاد رہے کہ سلمان راجہ صاحب جو تھے وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. تو اس وقت یہ سارے ایشوز آئے, اور یہاں تک کہ وہاں کسی نے پوچھا خان صاحب سے کہ حامد میر صاحب نے کہ آپ نے کمیشن میں 35 پنچر کا ذکر کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا وہ تو سیاسی بیان تھا. تو حالانکہ مجھے طلب کر لیا تھا کمیشن نے کہ جی خان صاحب پوچھنا چاہیں گے. خان صاحب نے پوچھا, وہ چاہیے کچھ نہیں ہوا. تو خیر, تو اب سچویشن فرق ہے. ابھی تو وہ ٹرائیبیونلز کی سٹیج ہے نا, ابھی تو یہ ایجیٹیشن کی سٹیج ہے. ابھی یہ کمیشن کی طرف انہوں نے اگر کہہ دیا نا تو یہ معاملہ سارا ٹھپ ہو جائے گا, ٹھنڈا پڑ جائے گا نا. تو یہ اس لیے کمیشن نہیں مانگیں گے اس وقت. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کہہ دے کہ جی ہم بنا دیتے ہیں کمیشن, مگر یہ نہیں مانگیں گے کمیشن ایٹ دس اسٹیج, کیونکہ اس وقت وہ ایجیٹیشن سٹیج میں ہے.
تو اور پلس ابھی وہ اس کا جواب یہی ہے کہ کمیشن کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، ان کو پہلے ایگزاسٹ کر لیں پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہکپس جو ہیں وہ آتی رہیں گی اور حکومت سازی کا عمل متاثر نہیں ہوگا، حکومت بن نہیں. جائے گی. دیکھیے حکومت سازی جو ہے اس کا وہ پرابلم بنے گی اس کے لیے. یہ ایجیٹیشن جو ہے نا ابھی تو سڑکوں پہ ہے نا. جی. یہ پھر جب پارلیمنٹ آ جائے گی، گورنمنٹ بن جائے گی، تو پھر یہ باہر کی ایجیٹیشن کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر ایجیٹیشن ہوگی اور ڈسرپشن ہوگی، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والے بالکل نہیں چھوڑیں گے، وہ تو چلنے ہی نہیں دیں گے پارلیمنٹ. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ہی بنا لے حکومت، کیونکہ ایک خبر آ رہی ہے ذرائع سے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، اور نواز شریف صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ ان حالات میں یہ کام نہیں کرنا اور پی ٹی آئی کو بنانے دینی چاہیے گورنمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنیل پیس کے ساتھ جاری ہیں مذاکرات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومت سازی کے اوپر. Is there something fishy? نہیں, there is nothing fishy. نون لیگ definitely wants to take government. میاں صاحب کا جو بھی سوچ ہے ان کو گرین لائٹ تو مل گئی ہے شہباز صاحب کو کہ گورنمنٹ بنائیں. اچھا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، تو پھر رہ کے گیا پیچھے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز صاحب گورنمنٹ بنائیں تو بنائیں گے، ختم ہو گئی بات. اب ادھر ادھر کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو منسٹرز آئیں گے نون لیگ کی طرف سے وہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے نون لیگ کے اندر، ان کے لوگ ہوں گے. میاں صاحب کا تو اگر ایک آدھ بندہ بھی آ گیا تو غنیمت ہوگی. اب دیکھیں نا رانا ثناء اللہ، عباسی صاحب، یہ اس قسم کے بڑے لوگ ہیں اور بھی جو کہ میاں صاحب کے بڑے قریب تھے، تو الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں. جاوید لطیف صاحب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سعد. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ بنے گی. یہ جو ہے نا کہ جی اپوزیشن میں بیٹھیں، یہ پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے مگر گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اقدامات کرنے ہیں اب سخت وہ اس کی ذمہ داری ہم نہ لیں. جب وہ ہو جائیں تو بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ جوائن کرنا کہ نہیں کرنا. ابھی کوئی ضرورت نہیں جوائن کرنے کی، کیونکہ ابھی وہ $6 بلین کا جو نیگوسیشن کرنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور بجٹ بنانا ہے، کافی سخت قسم کی چیزیں ہیں. اور جانے سے پہلے نگران حکومت نے جو فیصلے لے لیے ہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہتر یہی ہوتا کہ یہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہ ہم نہیں گورنمنٹ بناتے، آپ عمران خان کو کہیں بنائے. اور تو وہ عمران خان گورنمنٹ نہ بنا سکتا، نہیں بنا سکتا نا. لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی سے معاونت مانگے اور باقی پارٹی سے بھی نہیں تو وہ نہیں جائیں گے. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا نا کہ اگر یہ عمران خان کو کہتے ہیں گورنمنٹ بناؤ اور وہ نہیں بنا سکتا، تو پھر آئین کے مطابق کسی اور کو کہنا پڑے گا جی آپ اپنی میجورٹی دکھائیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو ہے نہیں. نون لیگ اگر گورنمنٹ نہیں بنا تو پھر کیا ہوتا، پھر نئی الیکشن کرنی پڑتی ہے، جو کہ کوئی نہیں کرانا چاہتا، نہ نون لیگ کرانا چاہتی ہے نہ پیپلز پارٹی کرانا چاہتی ہے. یہ نہ ہو کہ اس میں اور بھی پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ جائے. لیکن اگر کارڈ کھیلنا چاہیں تو نواز شریف صاحب کھیل سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب کے اندر ان کو گورنمنٹ ضرور بنانی چاہیے. پنجاب از کرٹیکل، جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس آدھا پاکستان ہے، یہ سارا پورا ہی پاکستان ہے. تو پنجاب میں یہ ضرور بنائیں، ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے، اچھے اقدامات بھی کر سکتے ہیں، عوام کے لیے کچھ اچھی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، اسٹیپس لے سکتے ہیں. اچھا، یہ کل بھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا جب آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے لوگ آئیں گے زیادہ تر کیبنٹ میں. کیبنٹ کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا ان پٹ کتنا ہوگا، کیونکہ فائنینس منسٹری از مور کروشل اینڈ امپورٹنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی. لیکن اف ناٹ نواز شریف دین اسحاق ڈار صاحب بھی آؤٹ ہیں ان اے وے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی کل آپ نے بتا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کس کو چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے کنسرنس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس منسٹری میں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس شخص کو چاہے گی جو ان کے جو کنسرنس ہیں اس کو پش کرے. اب ان کے کنسرنس کیا ہیں؟ ایک تو ان کا کنسرن یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ ریوائز ہوا تھا زرداری صاحب کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 18th امینڈمنٹ کے اندر، وہ ریوائز پھر کیا جائے. کیونکہ ان کا یہ فوج کا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہے اور 10-1% اور پیسے پروونشل گورنمنٹس لے گئی ہیں، تو اس کو ریورس کیا جائے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے، پروونشل گورنمنٹ تو پالیٹکس کھیلتی ہے نا پیسے کے ساتھ. فیڈرل گورنمنٹ نے لونز واپس کرنے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے فوج کو پیسے دینے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سے کام کرنے ہیں، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کا جو کٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو مگر اس کے اندر جو پرابلم آئے گی وہ یہ کہ یہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ اس کے اوپر پریشر ہوگا اور گورنمنٹ کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر کہ NFC ایوارڈ کو ریورس کریں.
पीपल्स पार्टी अपोज करेगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी का हुआ है। पंजाब का तो इशू नहीं है, जो सेंटर में होता है उन्हीं का बंदा पंजाब में होता है और वो कहते हैं पैसे वापस कर दो, वो वापस कर देते हैं। जो भी सरप्लस पैसे होते हैं वो वापस हो जाते हैं। अच्छा। सिंध एक ढेला वापस नहीं करता, वो कहता है ये तो हम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन पीपल्स पार्टी से आएगी कि कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर और क्या और कैसे ये करेंगे वापस। वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। Right. तो मगर प्रेशर ज़रूर होगा फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कि कोई रास्ते ढूंढें जिससे प्रोविंशियल से वापस कुछ पैसे लिए जाए। राइट। सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि अब जल्दी से लॉस मेकिंग यूनिट्स जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाए और बोझ ना उठाया जाए। IMF भी यही चाह रही है, नून लीग भी यही चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। उस पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं लोगों की, उनका तो पुराना स्टाइल ही है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये तो भुट्टो साहब ने यही तो किया था, नेशनलाइजेशन जो की थी। तो वो तो उनका एक एजेंडा है कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि उसके अंदर लोगों की बेरोजगारी है और पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हुई लोगों को जिससे वोट मिलते हैं उनको। PIA हो गया, ये जो भी है, वो कराची में शिपयार्ड है, इधर है डॉक्स है, तो सारा पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं। हाँ। तो पीपल्स पार्टी विल बी अपोज टू प्राइवेटाइजेशन। फिर आप इस किस्म के और भी 3-4 इश्यूज हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो बात नहीं मानेगी। ठीक है। ये भी तो मैं समझता हूँ इसलिए इसके ऊपर भी लेन देन काफ़ी होगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की से मानी जाएगी, वो जो आई करेंगे। थिंक मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अपोज करेगी जिसको भी अब नून लीग प्रपोज करेगी और पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, और मगर होना वही है जो कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहेगी उसको ही करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा। दिस इज़ अ फाइनल नोट। ठीक है, तो शहबाज स्पीड अगर होगी भी तो कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं? बड़ा अच्छा अहाता हो गया। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।